اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے اہل سنت مولا حسین علیہ السلام کے غم کو بدعت کہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی سنی اسکالر ہیں جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم کو عبادت اور افضل ترین جانتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ نبی کے بعد مولا علی پہلا خلیفہ ہے، نبی کے بعد مولا علی ان کا پہلا امام ہے اور آخری امام ان کا حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ لیکن وہ کہلواتے اہل سنت ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو ایسا ایک مولانا اہل سنت کا دکھائیں گے، مشہور مولانا نہیں، نیا مولانا، یعنی کہ وہ آپ ان کو دیکھیں گے تو بالکل ابھی ان کی اتنی ایج بھی نہیں ہے، اور اس ویڈیوز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشہور ہونے کا شوق نہیں ہے، بس حقائق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اہل سنت عوام تک، کہ مولا حسین علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام پنجتن پاک کی محبت کتنی ضروری ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھنا۔ غم حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ 900 سال ان کا قبضے میں ممبر رہے ہیں، 3 بڑے اعظموں پہ حکومت کی ہے انہوں نے، بدبختوں نے، پر کیا کیا؟ غم حسین نہیں ختم کر سکتے۔ جن ماؤں نے حسین کے لیے کر جنے تھے نا، انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، یہ لکھ دیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر، یہ بھی امام بخاری اپنی حدیث میں لے کے آئے ہیں نا، صحیح، امام بخاری نے یہ پھر یہ حدیث لی ہے کہ 4821 امیر شام نے اپنی زندگی کے اندر یزید کے ہاتھ میں، امیر شام مقصد امیر شام معاویہ کو بھی کہتے ہیں، تو یہ معاویہ کا نام لے رہا ہے کہ معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی بیعت لوگوں سے لینا شروع کر دی تھی، اور جب صحابہ کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو وہ مروا دیتا تھا یا پھر ان کو قید کروا دیتا تھا۔ تو ایسا ظلم امیر شام بلکہ غریب شام نے کیا، بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ اور جو صحابی اور جو بندہ انہیں سمجھانے آتا تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، ان کو جیلوں میں ڈلواتے تھے، قتل کرواتے تھے۔ آج ہمیں کہتے ہیں یہ باتیں نہ کریں، غم حسین آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے غم حسین، یہ بات یاد رکھیے گا۔ علی کو انہوں نے مجرم بنا کے پیش کیا کہ علی کا نام لینے والا اتنا بڑا مجرم ہو جاتا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ 400 کوئے مارے گئے علی کے بندوں کو کہ علی کو قتل کرنا چھوڑ دے، علی پہ لعنت کرو۔ پر محبت اہل بیت جن کے سینوں میں تھی نا، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ شہید ہونا قبول کر لیتے تھے، قتل ہونا منظور کر لیتے تھے، پر وہ لعنت نہیں کرتے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بدبختوں نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں، تو کیا ختم ہوا ہے غم حسین؟ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا مجرم، علی کا نام، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے حضرت، کسی نے اس کا نام علی رکھ دیا تو اس کو ذبح کروا دیتے تھے۔ یہ ان کی کرتوتیں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں یہ سنی نہیں ہے، یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے۔ اور بھائی کیا ہو گیا؟ جا کے پہلے حسن رضا بریلوی سے تو پوچھو، تاجدار بریلی ہیں جو، کہ یہ شعر کیوں لکھا کہ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں اور لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھیں کہ یہ کیوں لکھا؟ کیا بات رضا استمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ جائے نہ پہلے پوچھیں تو پھر آگے سے جواب آئے گا۔ یہ تو محبت کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور مومن اور منافق کا پہچان ہو جاتی ہے علی سے، تو ہم تو یہی کر رہے ہیں، اسی کے نغمے گا رہے ہیں، تو پھر چپ ہو کے بیٹھ جاؤ گے؟ لاؤ نا پہلے اعلیٰ حضرت فتویٰ یا کیا کرتے ہو یار؟ ہم سنی ہیں، سنی بنو، جو سنی ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ اصل سنی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی، مجھے کتنی بار ہم یار یہ ادھر بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے یا ادھر دوسری طرف جا کے بات کرنا آسان ہے؟ ادھر تو لوگ قدر بھی کرتے ہیں، پر ہمیں پتہ ہے کہ جو انوار و تجلیات، جو ان کی محبت کی وہ فیوز و برکات ہیں، وہ اس جماعت میں زیادہ ہے، کیونکہ ادھر بو نہیں ہے۔ جو اصل سنی ہے ان میں بو نہیں ہے رافضیت کی، نہ ناصبیت کی، اس پہ زیادہ انوار و تجلیات ہے۔ ورنہ ہمیں کیا مشہور ہونے کی زیادہ شوق نہیں ہے؟ ہمیں مشہور ہونا ہوتا نا، ہمیں مشہور ہونے کا شوق نہیں ہے، ہم اپنوں میں رہ کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں مشہور ہونا ہوتا تو ہم یہ پاس ہی ہے نا، چلے جاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کا مولانا صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا، اور ہماری آڈینس بھی دیکھ رہی ہے، آپ خود کو سنی کہلوائیں، آپ خود کو شیعہ کہلوائیں، بس آپ مولا علی علیہ السلام سے، امام حسین سے، اہل بیت سے، 12 امام سے، پنجتن پاک سے محبت کا اظہار کریں۔ آپ ہمارے
رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ہیں، ہمارے سکے بھائیوں جیسے، ہمارے مقصد جو نیچرلی رشتے ہیں آپ ان میں شمار ہو جائیں گے۔ آپ یہ شیعہ سنی کا ٹائٹل چھوڑ دیں، آپ آل محمد کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے اپنے سے بھی اپنے بڑھ کر ہیں، یہ ہمارا تو یہ معیار ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا فرما رہے ہیں مولانا صاحب؟ سوری میں نے ویڈیو میں آپ کو انٹرپٹ پر کیا۔ نہیں نا، اپنوں میں رہ کے بتانا ہے کہ یار نہیں یہ بات صحیح۔ 1100 سال بعد پیدا ہونے والے ہمیں بتاتے ہیں، ہم 1400 سال والے کوئی باتیں کر رہے ہیں کہ یار بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا کہ اگر میں علی علیہ السلام کے دور میں ہوتا تو میں علی علیہ السلام کے ساتھ تلوار پکڑ کے مخالف کے ساتھ جنگ کرتا۔ اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشق مانتے ہو نا، بڑا نام لیتے ہو، ان سے پہلے پوچھ لو کہ وہ کس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، وہ کس ہستی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، حسن بصری کن کے ساتھ تھے؟ کیا کرتے ہو؟ امام شافعی نے اتنا بڑا شعر کہہ دیا کہ اگر محبت اہل بیت رافضیت ہے یا شیعت ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ اور رافضی ہوں۔ تم نے کسی امام کو چھوڑا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے، تم نے اس کو رنگ نہ لگایا ہو، اس کو ناسبی نہ کہا ہو، کیا نہیں تم نے لقب دیا؟ کسی امام کو چھوڑا ہے تم نے؟ پھر کہتے ہو ہم سنی ہیں۔ کس امام کو چھوڑا تم نے کہ تم نے اسے کہا نہ ہو کہ یہ شیعہ ہے یہ رافضی ہے؟ وہ خوف خدا کر لو یار، ان کو قبر میں نہیں جانا۔ لانتی کوئی بولتے ہیں جی دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو تیرا منہ ہی نہیں ہے، لڑتا ہے تم پہ ایسی بغیر تو کہ دو شہزادوں کی جنگ تم کہہ رہے ہو۔ شہزادہ حسین ابن علی ہے، وہ لانتی ہے، وہ پلیت ہے۔ جی بالکل، مولا حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو یزید تھا وہ پلیت، خبیث، ذلیل، خوار، دنیا کا بدترین انسان۔ بہرحال آگے کہ اہل سنت کے ایک اور مولانا صاحب ہیں، تو ان کی جو باتیں ہیں نا، میں نے جب سنا یہ کلپ تو آپ یقین کریں کہ یہ مولانا سامنے ہوتا تو اس کو میں گلے لگا لیتا۔ مولا علی علیہ السلام کی کیا اس نے شان بیان کی، بہت خوبصورت لگی ان کی داڑھی، ان کا امامہ، ان کا چہرہ جب انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی یہ تعریف کی۔ تو آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ بھی سنیے، آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جائے گا۔ خدا کے بندو علی علی نہ کریں، ہم تو مر جائیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے۔ تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو، یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں، تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب، آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ زندگی میں یاد رکھو، جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی رہتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا لاسٹ جو آپ کو کلپ دکھانا چاہیں گے وہ اللہ یاری کا دکھانا چاہیں گے۔ اس کی ایڈیٹنگ جس نے بھی کی ہے بہت اچھی ایڈیٹنگ کی ہے۔ ہراسوں نے ہمارے مولا سے غداری کی ہے، دشمنی کی ہے، ہمارا اعلان جنگ ہے۔ وقت کے یزید سعودیہ حکومت ہے جنہوں نے پاک سیدہ کی قبر کو ایسے رکھا ہوا ہے، ان کو شرم نہیں آتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو ام ابیہا کا لقب دیا تھا، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ تو کیا یہ رسول خدا کو اذیت نہیں ہے کہ بی بی کا روزہ دھوپ میں، آپ دیکھیں کہ کتنی شدت ہے دھوپ کی، اور خالی سیدہ کا روزہ نہیں ہے، مولا امام حسن علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار ہیں، خود پاک سیدہ عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے سلام اللہ علیہ، اور امام حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان کی آپ قبر کا یہ حال دیکھیں، یہ وقت کے اس ٹائم کے یزید یہ لوگ ہیں۔ پھر مولا باقر علیہ السلام، پھر مولا جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قبریں ادھر امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ تو یہ بہت افسوس ہے کہ آل محمد کے خاص حجت ہیں یہ اللہ کی،
یہ امام اور پاک سیدہ، بہت افسوس کے ساتھ یہ آپ کا اسکرین پر دیکھیں، کیا رسول خوش ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں سے؟ اور یہاں پر کوئی اگر سلام کرے، دعا مانگے، تو یہاں پر جو پولیس والے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ یہ یزیدیت ہے کہ نہیں؟ یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا، امام حسین علیہ السلام کے صحاب کو شہید کیا، اور یہ لوگ ان کی قبروں کا بھی احترام نہیں کر رہے۔ کتنے بدترین لوگ ہیں۔ بہت دل دکھا لاسٹ میں یہ جو کلپ دیکھا ہے، اور یہ لاسٹ میں یہ جو میں نے پکچر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو بہت دل جو ہے نا پارا دل، بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کیا اجر دے رہے ہو رسول کو۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر میں نے تم لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، اگر اس کلمہ پڑھوانے کا اجر دے سکتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی پیروی کرنا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے اس امت کا پتہ تھا کہ یہ میری اہل بیت کی، میرے گھرانے کی یہ لوگ عزت نہیں کریں گے، اور یہ عزت نہ ہونے کی دلیل یہ سامنے پاک سیدہ کی تربت ہے اور امام ہے 4۔ تو آپ اس کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ بھی آل محمد سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اس بات کا دکھ ہے کہ نہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو اس بات پر احتجاج ہونا چاہیے۔ یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔